بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر اور اپنی جماعت کے اوپر انہوں نے ایک بڑی بجلی گرائی ہے۔ 3 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی بانی پی ٹی آئی عمران خان کے پاس 2 لوگ ایسے نہیں ہیں ان کی جماعت میں سے جو اس قابل ہوں کہ جو قومی اسمبلی میں ایز اے اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام کر لیں یا پھر وہ سینٹ میں جا کر اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام کر لیں۔ کھلبلی مچی ہوئی ہے ان کی اپنی جماعت کے اندر جو اختلافات بڑھے ہیں، اور یہ جماعت جو کارنر ہوئی ہے، آئسولیٹ ہوئی ہے، دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس میں بانی خود ذمہ دار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں احمد وڑائچ۔ ناظرین، آج آپ سے ہم نے بڑا ایک ہارڈ ٹاپک ہے، بڑی ایک دلچسپ سٹوری ہے جو آپ سے ڈسکس کرتی ہیں۔ وہ انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر اور اپنی جماعت کے اوپر انہوں نے ایک بڑی بجلی گرائی ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ خلاف توقعات اور خلاف معمول، یعنی کہ ایک خلاف ایک سیاسی بصیرت کے اپنی پارٹی کی جو توقعات ہیں اس سے ہٹ کر انہوں نے سمجھ لیں کہ قومی اسمبلی کے لیے اور سینٹ کے لیے انہوں نے دونوں ایوانوں کے لیے جو ہے وہ ایک اپوزیشن لیڈر کا یعنی کہ نامزد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کو ایز اے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، اور سینٹ کے لیے شبلی فراز کی جگہ راجہ ناصر عباس کو جو انہوں نے جو ہے وہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر جو ہے وہ نامزد کیا ہے۔ تو میں اس پہ جو ایک چیز چھپی ہے وہ اس میں بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر تھے، اور سینٹ کے لیے شبلی فراز جو ہیں وہ اس کے اپوزیشن لیڈر تھے، اور دونوں جو ہیں وہ سمجھ لے کہ الیکشن کمیشن نے ان دونوں کو سسپینڈ کر دیا، اور کیونکہ ان کو 9 مئی کے جو کیسز تھے اس میں دونوں کو سزائیں ہوئیں اور دونوں کو ان سزاؤں کے نتیجے میں گھر جانا پڑا، ان کی سیٹس خالی ہو گئیں۔ ویسے تو جو ہے وہ عمر ایوب کا بھی کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رہا، وہ میرا خیال ہے وہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں بھی رہے ہیں، شاید وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، وہ دیگر جماعتوں کا حصہ رہے ہیں سیاسی طور پر، لیکن جب وہ آئے پی ٹی آئی میں تو ان کو عمران خان نے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے، ان کو ایک ہر جماعت کو حق حاصل ہے کہ وہ کس کو لے کر آنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین بانی پی ٹی آئی ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، ان کی جماعت ہے، وہ جس کو چاہیں جس مرضی پوزیشن پر لے کر چلے جائیں۔ لیکن جو حالیہ یہ فیصلہ آیا ہے اس میں یہ تھا کہ کیوں پارٹی میں شدید اختلاف ہے، کیوں پارٹی ایک ہیجان کی کیفیت کا شکار ہے، کیوں پارٹی جو ہے وہ اندر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ تھوڑی سی اختلافات کا شکار ہے اور تھوڑی سی پریشان ہے۔ وہ اب اپنے بانی کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ ان کا نہیں خیال تھا کہ بانی جو ہیں وہ ان کی جگہوں پہ بندے پٹ اپ کریں گے اور ان کو ایز اے اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیں گے۔ تو یعنی کہ اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی کچھ ہفتے قبل، جب 9 مئی میں سزائیں ہو گئیں، تو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، جو پارلیمنٹ کمیٹی تھی، وہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملنے گئی، ان سے جا کر کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی آپ کسی کو بھی نامزد کرنا کریں، ابھی آپ کسی کا نام نہیں لیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب تک یہ کیسز ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو جو ہے وہ ان کی ڈی سیٹ کیا ہے ان کو، تو ہم نے ان کے فیصلے کو چیلنج کرنا ہے، تو ہم نے ان کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے ہمارا جو کیس ہے وہ کورٹ میں موجود ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے کہ جب ہم کورٹ میں جائیں الیکشن کمیشن کے خلاف، جب ہم کورٹ میں موجود ہیں تو کورٹ جو ہے وہ ای سی پی کے خلاف فیصلہ دے دے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ ان کو سزائیں ہوگی لیکن یہ ڈی سیٹ نہیں ہے، یہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کیسز کا جو ہے وہ اس کو فیس کرتے رہیں، اس کا سامنا کرتے رہیں کیسز کا۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے بجلی گرائی ہے اپنی جماعت کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر، کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی کے لیے اور راجہ ناصر عباس کو سینٹ کے لیے نامزد کیا ہے۔ تو بجلی کیا گرائی ہے، لوگ اس میں اپسٹ کیا ہے، مطلب یہ دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کوئی 3 دہائیاں ہو گئی ہیں، کوئی 30 سال کے قریب ہو گئے بانی پی ٹی آئی کو جماعت بنائے اور پاکستان میں سیاست کرتے ہوئے۔ وہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جس کو مرضی لائیں، جس مرضی سٹیٹس پر لے کر چلے جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ 3 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی بانی پی ٹی آئی عمران خان کے پاس 2 لوگ ایسے نہیں ہیں ان کی جماعت میں سے جو اس قابل ہوں کہ جو قومی اسمبلی میں ایز اے اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام کر لیں یا پھر وہ سینٹ میں جا کر اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام کر لیں۔ مثلاً
راجہ ناصر عباس کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کی تو اپنی الگ شناخت ہے، وہ وحدت المسلمین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا ان کے اپنا ایک مذہبی ساکھ ہے، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آج بھی ان کی کوئی اپنی جماعت ہے، وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے محمود خان اچکزئی جو ہیں، ان کا بھی جب پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، کی بھی اپنی جماعت ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی تک آپ کی جماعت میں سے اس اہل لوگ نہیں ہیں۔ جیسے آپ نے عثمان بزدار کو بنایا، جس کو ایم پی کی ٹکٹ بھی ملنے کے چانسز نہیں تھے، آپ نے صوبے کا چیف منسٹر لگا دیا۔ آپ کے ہی مطابق کہ پرویز لائی جو ہے وہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، وہ آپ کے ہی مطابق وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بن گئے، پھر وہ آپ نے ان کو چیف منسٹر بنا دیا۔ یعنی کہ ایک طرف آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کسی کے خلاف کہ آپ اس کو چور، ڈاکو اور بے ایمان سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ دھل جاتا ہے آپ کے پاس بیٹھ کر، وہ ایماندار ہو جاتا ہے، آپ اس کو لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے خود کہا کہ شیخ رشید جو ہیں وہ میں ان کو نہیں تسلیم کرتا ہوں، میں تو انہیں اپنی جماعت کا خدا نخواستہ مجھے اچھا نہیں لگتا خود کے متعلق یہ بات کروں، لیکن یہ بانی نے کہا کہ میں ان کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں اپنی جماعت کا، پھر ان کو وزیر داخلہ بنا دیا، ایک ہی سیٹ اور پورے پاکستان کے وزیر داخلہ۔ کیا کریڈیبلٹی کیا ہے؟ بات چاپلوسی کریں، خان صاحب کی واہ واہ بیجا بیجا بلے بلے کریں، اور پھر آگے اسٹیٹس لے لیں، اور پوری جماعت کے جو لوگ ہیں ان کو پیچھے دھکیل دیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اپنی ہی جماعت کے سارے لوگوں کو کاکے چکائے ہوئے ہیں، اور جتنے دھڑے ہیں سب کو جو بھی آتا ہے جیل میں ملنے کے لیے، اس کو جو باقی باہر ہوتے ہیں ان کی وہ برائیاں کریں گے، بانی کہیں گے کیا بات ہے لگے رہو۔ یعنی کہ 3 4 5 6 جتنے بھی دھڑے ہیں، جیسے محمود خان نے بھی کہا تھا کہ جو ان کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں کہ بانی کا اپنا دھڑا ہے، علیم گنڈا پور کا اپنا دھڑا ہے، بشرا بیگم کا اپنا دھڑا ہے، علیمہ خان کا اپنا دھڑا ہے، تو دھڑا ہے، دھڑم دھڑا ہے، یعنی کہ اتنے دھڑے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق پالیٹکس کریں، اور سب کا ذمہ دار صرف عمران خان ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، جہاں مرضی آپ بیانات اٹھا کر دیکھیں کہ کس طریقے سے محمود خان جو اچکزئی ہیں ان کے متعلق بانی پی ٹی آئی کے کیا ریمارکس رہتے تھے، یعنی کہ وہ کس طریقے سے، چونکہ ان کا ایک اپنا روایتی سا لباس ہے جو ایک بزرگ سیاستدان ہے اچکزئی وہ پہنا کرتے ہیں، تو وہ باقاعدہ ان کی جو چادر ہے کس طریقے سے منہ کے اوپر اوڑھ کر ان کی وہ شکلیں اتارتے رہے، کیسے نام بگاڑتے رہے، اور کس طریقے سے رنگ باز ٹائپ کے لفظ بھی کہتے رہے محمود خان اچکزئی کے لیے، اور آج ان کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر نامزد کیا۔ تو یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، ان کی اپنی جماعت کے اندر جو اختلافات بڑھے ہیں، اور یہ جماعت جو کارنر ہوئی ہے، آئسولیٹ ہوئی ہے، دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس میں بانی خود ذمہ دار ہیں براہ راست۔ اس میں بانی کی جو سیاسی سوچ ہے وہ ذمہ دار ہے، جو ان کے یو ٹرنز ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور جماعت کا جو ووٹر ہے، جو جماعت کے لوگ ہیں، جو پارٹی ہے، اگر وہ اختلافات کا شکار ہے تو وہ ساری یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جو لوگ ہیں وہ مطلب پریشان بھی ہیں، اور ہمیں اپسیٹ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اور ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا حالات و واقعات بنتے ہیں۔ فی الوقت آپ سے یہی کہنا تھا کہ جن لوگوں کے متعلق آپ کی یہ رائے تھیں، اور آج ان لوگوں کو آپ نے کیسے اٹھایا ہوا ہے، اور جماعت ایک طرف ہے وہ پریشان ہے اور آپ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔